جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو فوکس ہو کے ایک کام کرتا ہے، اس شخص سے اس کی پرفارمنس بیٹر ہوتی ہے جو ملٹی ٹاسکنگ ہے، ادھر سے بچے کی فکر، ادھر سے کچن کی فکر، کھانا رکھا ہوا ہے، ادھر سے آگے کا پلان، ادھر سے پیچھے کا خیال. یہ چیزیں ہمارے فوکس کو سپوائل کرتی ہیں اور اس سے ہماری عبادت کی روحانیت، افضلیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور مجھ سے اکثر جو پوچھا جاتا ہے نا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے آئے، تو یاد رکھیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کے لیے میں یہی کہتی ہوں کہ 5 نمازوں میں اگر آپ خشوع و خضوع چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو نماز سے پہلے، بلکہ وضو سے پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، اور وہ کب ہے؟ اس سے پہلے آپ کو اپنے 24/7 باقی اوقات کو پاک رکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی اوقات میں نماز کے علاوہ آپ نیگیٹو چیزوں کی طرف، اللہ کے علاوہ کی طرف، باطل کی طرف، طاغوت کی طرف، نافرمانی کی طرف، آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں اور کہیں کہ جب میں مصلی پہ آؤں تو مجھے خشوع و خضوع نصیب ہو جائے. نہیں، اصل میں نماز تو آئینہ ہے اس سے پہلے کی جو آپ کی پریپریشن ہے اس کا. کیا آپ نہیں دیکھتی جو برائیڈ شادی کے میک اپ سے پہلے پری فیشل لیتی ہے، پری کیئر کرتی ہے، اس کا رزلٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کا گلو اور ہوتا ہے. اب دنیا کی مثالوں سے ذرا چیزوں کو سمجھیں. جو اپنی ڈائٹ، اپنی کیئر مہینہ پہلے، 6 مہینے پہلے شروع کر دیتی ہے، اس کا جو رزلٹ ڈے ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل ہے نا، اس سے پہلے پلاننگ یہ بڑی اہم ہوتی ہے. ہر نیکی کے کام کو پلاننگ کے ساتھ کریں، فوکس ہو کے کریں. اس طرح آپ کا وضو آپ کے لیے صرف وضو نہیں، صرف نماز کی تیاری نہیں، صرف پاکی نہیں، بلکہ گناہوں سے معافی اور جنت میں داخلہ بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں داخلہ. اور صرف جنت بھی داخلہ نہیں، جس طرح یہ شخص نماز سے پہلے وضو کا خیال کرتا ہے، اللہ جنت میں داخلے سے قبل محشر کے میدان میں اس کے اعضائے وضو کو چمکتا ہوا بنا دے گا. آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو کی وجہ سے ان کے 5 کلیان اعضائے وضو روز قیامت کہ جس دن اعمال کی، نیکیوں کی روشنی کے سوا کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا، اس دن ان کے اعضاء سے نور ٹپک رہا ہوگا. غرم محجلین من آثار الوضوء، حتیٰ کہ گناہگار لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ٹھہرو، رکو، ہم بھی تمہارے جو جسم سے نور نکل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف پہنچ جائیں، تھوڑا تو ہمیں بھی ساتھ لیتے چلو. وہ کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. وہ کہیں گے واپس جاؤ، جہاں سے ہم نور لے کے آ رہے ہیں تم بھی وہیں سے لے کے آؤ. ان کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں ہم نے نیک کام کیے تھے تو تم بھی وہیں سے جاؤ نیک کام کرو، اور اسی طرح اللہ کے پاس جاؤ کہ ان نیک کاموں کے بدلے میں تمہیں وہ نور الاٹ ہو جائے. ورنہ ہماری روشنی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ جو تمہیں روشنی ہو، وہ جو تمہیں رحمت نظر آ رہی ہوگی نا، حقیقت میں وہ عذاب ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو تمہیں رحمت نظر آ رہی ہوگی اس کے پیچھے عذاب ہوگا. تم لپکو گے مگر جیسے قدم رکھو گے مگر جہنم کی کھائی میں جا گرو گے. تو سبحان اللہ، یہ جسٹ وضو ہے. جسٹ امیجن رمضان میں آپ کو کوئی بہت زیادہ دورہ، کوئی ایکسٹریم
قرآن کے ختم، کوئی ایکسٹریم نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم بیسکس کو بھی خوش و خضوع سے، محبت سے، محنت سے کرنے لگ جائیں تو مغفرت ہمارے قدموں کے پاس ہے، ہمارے قریب آ گئی ہے، اتنی قریب. سبحان اللہ. جسٹ وضو کی شان دیکھیں. اور پھر وضو کے بعد نماز. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں وقت پہ ادا کرتا ہے، اور صرف فرض ہیں، سنتیں پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے. جو 5 نمازوں کی، 5 وقت کے فرائض کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت سے مراد کیا ہے؟ ان کے لیے وقت سے پہلے انتظار کرنا. انتظار کرنا ایسے نہیں کہ اذان ہو گئی فکر شروع ہوئی، نہیں، وقت سے پہلے انتظار کرنا، پھر اول وقت پہ ادا کرنا، اور پھر خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنا. فرمایا جو دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس کی زندگی اسی معمول پہ گزرتی ہے، روز قیامت اللہ کے پاس اس حال میں ملے گا کہ اس کی بخشش کا عہد نامہ ہوگا. یعنی اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا. جسٹ 5 نمازیں، کتنی بڑی آفر ہے. تو اب خاص طور پر بقیہ دنوں میں، اور پھر رمضان میں کیا گیا کام آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. موسمی فصلی بٹیرے نہیں بننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے فرمایا تھا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جا کہ جو بڑی لمبی رات، پوری رات کی عبادت کرتا تھا، سارا دن کا روزہ رکھتا تھا، لیکن اچانک اس نے تھک کر عبادت کو چھوڑ دیا. تو ایسا نہ کر، بلکہ کیا کر، ان لجسدک علیک حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. لہٰذا ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے رب کی عبادت کر، بے شک تھوڑی کر. یاد رکھ کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل سب سے محبوب ہے جو ہمیشگی والا ہو. رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے. اگر وہ ٹریننگ نہیں ہوئی، ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ یہ ہے کہ روزوں کے ساتھ اور قیام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ہمارا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بو آنے لگے، ہمیں حلال حرام کی پہچان ہو جائے، ہمیں رب سے محبت اور شیطان سے نفرت ہو جائے. اس کا نام تقویٰ ہے، جو صیام کا اصل مقصد ہے. فرمایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اس میں بڑی تسلی ہے. فرمایا تھکو نہیں، ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، جسٹ لمیٹڈ ڈیز ہیں، اس کے بعد یہ دن تو ختم ہو جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں عبادتیں پکی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ جس زندگی سے ہم بیزار ہوتے ہیں، جس زندگی کے پرابلم سے، چیلنجز سے ہم اکتا جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ جسٹ اس زندگی میں جتنے لمبی ہوئی نا، اللہ اکبر، اتنا زیادہ فائدہ ہے. زندگی کیوں زیادہ فائدہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کے مواقع زیادہ مل جاتے ہیں. 2 بھائیوں کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں. 2 بھائیوں کا. ایک بھائی غزوے میں شہید ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. اور اس کا دوسرا بھائی 2 سال بعد گھر میں رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے فوت ہو گیا. ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو بستر پہ فوت ہوا تھا وہ جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہے، آگے آگے، اور وہ جو غزوے میں شہید ہوا تھا وہ اس کے پیچھے ہے. بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو شہادت کے بڑے درجے سنے ہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ کیا شہید پیچھے ہے اور وہ جو اپنے بستر پہ فوت ہوا تھا وہ آگے ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، ماجرا واقعہ سنایا اور پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا
کہ وہ جو 2 سال زندہ رہا اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے 2 رمضان پائے، اس نے روزے رکھے، اس نے لیلۃ القدر پائی، اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کی ہر نیکی اللہ نے کئی گناہ کر دی، اور ان نیکیوں کے ساتھ وہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ 2 جڑواں بھائی ہیں، صرف ایک کو 2 سال زیادہ مل گئے ہیں اور ایک کو 2 سال پہلے۔ تو یہ زندگی، یہ جنت کا کریڈٹ کارڈ ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں، بڑی سے بڑی پریشانی میں، بہت زیادہ پیچیدہ بیماری میں ڈس اپوائنٹ نہ ہوا کریں، زندگی سے تھکا یا زندگی سے نفرت یا بیزاری، اکتاہٹ نہ ہونے دیا کریں، کیونکہ زندگی سانس حتیٰ کہ نوجوان بوڑھے سے بہتر ہے، بوڑھا فوت شدہ سے بہتر ہے، صحت مند بیمار سے بہتر ہے کیونکہ وہ نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے، لیکن بیمار اس شخص سے، وہ جو قبر میں ہے، اس سے بہتر ہے، کیونکہ سانس جو ہے نا یہ غنیمت ہے، سانس جو ہے نا یہ جنت کا موقع ہے۔ حتیٰ کہ جس نے سکرات شروع ہونے سے پہلے پہلے توحید پر اقرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ یہ افضل ترین کلمہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، دنیا کو پیدا کرنے کا اللہ نے کائنات کیوں بنائی؟ یہ کائنات کس کے لیے سجائی؟ بتائیے، کون بتائے گی؟ اللہ نے یہ کائنات کس کے لیے سجائی؟ کوئی بتائے؟ سبحان اللہ، گڈ آنسر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ورنہ عام طور پر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے نبی یہ دنیا تیرے لیے سجائی ہے، اس طرح بڑا مشہور ہے، خاص طور پر ربیع الاول میں آپ نوٹ کیجئے گا، میلادی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کس لیے، یہ رنگ و بو، یہ فلاں فلاں، یہ کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سجائی ہے، حالانکہ اللہ نے توحید کے لیے کائنات بنائی ہے اور توحید سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو نازل کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد عقیدہ توحید ہے، کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد عقیدہ توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ قرآن کے بعد جو افضل ترین کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ویسے تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو کب پڑھیں، کب نہ پڑھیں، کہاں نہ پڑھیں، لیکن خاص مواقع ہیں کہ جن میں خصوصی طور پر ان کی فضیلت آئی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو سبحان اللہ یہی جو وضو کے بعد ہے۔ ایک بار آپ مجھے سنائیے کون سا کلمہ ہے وضو کے بعد، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور اونچی آواز سے پڑھیں، ذرا اپنی ایمان کو تازہ کر لیں۔ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہم اجعلنی بھی آیا ہے بعض میں، وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی آگے ایک دعا بتائی جاتی ہے تو وہ آپشنل ہے کہ پڑھ لیں، ٹھیک، نہ پڑھیں تو یہی مکمل ہے۔ نہ، یہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، انگلی اٹھانے کا بھی نہیں ہے، انگلی اٹھانے کا اور آسمان کی طرف دیکھنے کا بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، ان کا دین سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف دین تو آسان ہے، سادہ، آپ بس یہ دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمۃ التقوی ہے، کلمۃ التقوی، یہ کلمۃ الاخلاص ہے، یہ کلمۃ الایمان ہے، یہی افضل ترین کلمہ ہے، یہی کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، اس سے افضل انسان دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص صبح صبح یہ 100 بار پڑھ لے، 100 بار، صرف 100 ٹائم پڑھ لینا، یہ دنیا کا سب سے نیک انسان بن جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے افضل تو وہی ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے گا،
ورنہ چاہے کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی جتنی بھی باتیں کر رہا ہے، وہ کم ہی ہوگا، کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں، آپ خاص طور پر اب رمضان میں اور اس کے بعد بھی عام روٹین آپ کی یہی ہو کہ دن میں چلتے پھرتے آپ کم از کم 100 بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ لینا۔ آپ نے فرمایا اس کی کتنی شان ہے، فرمایا کہ 10 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب کل تو غلاموں کا سیزن ہی نہیں ہے نا، یعنی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، اور ہم یہ نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے، وگرنہ غلام کو آزاد کرنا اتنا ثواب ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک جان کو آزاد کرنے کے بدلے میں اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں 10 غلاموں کو آزاد کرنا، گویا 10 ٹائم آپ کے پاس جہنم سے بچنے کے سرٹیفکیٹ آ گئے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہو، کیمبرج کی ڈگری ہو، آپ کے پاس کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہو، پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کی ڈگری ہو، جتنی زیادہ ڈگریز ہوں گی اتنی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا، تو سوچیں کہ جس کے پاس 10 سرٹیفکیٹس ہوں جہنم سے آزادی کے، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ ہے 10 غلام جہنم سے آزاد کرنے کا مطلب۔ اور فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اس کے 100 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک تو جہنم سے آزادی مل گئی، پھر کوئی ذہن میں خیال آئے کہ گناہوں سے معافی کا پھر کیا مطلب، یعنی ہمیں تو بڑی ایک چیز مل گئی نا، جہنم سے آزادی، 10 ٹائم 10 سرٹیفکیٹس مل گئے، اب ہمارے 100 گناہ معاف ہوں گے، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، ان کے ہماری زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، اثرات بد۔ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہم پریشانیاں فیس کرتے ہیں، اور اگر یہ گناہ معاف ہو جائے نا تو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے۔ گناہوں سے معافی اس لیے ضروری ہوتی ہے، بڑی گہری بات ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں سر میں درد ہوتا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، ہمارے بچے نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے بچے دل دکھاتے ہیں، ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے رشتوں میں کلیش آتے ہیں، ہمیں کتنے مسائل ہیں اس دنیا میں۔ دنیا مسائل کا گھر ہے، کتنے مسائل ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس کا جواب دیا۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ابھی تو اللہ بہت سارے تمہیں ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے وہ جو ہمارے کیا ہے اس کو مٹا دیں، 100 بار ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بھلا کون سا کلمہ بتائیے؟ مجھے لگتا ہے روزہ لگا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ انبیاء کی افضل دن میں اور افضل ترین دعا ہے۔ افضل دن کون سا ہے بھلا بتائیے؟ سال میں سے، پورے سال میں سے جمعے کا دن ہفتے میں سے افضل ہے، پورے سال میں افضل دن کون سا ہے؟ نہیں، اس طرح تو دو۔ عرفہ کا دن کس نے بتایا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یوم العرفہ یہ سال میں افضل ترین دن ہے، اور لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ انبیاء۔ لوگوں میں سے افضل ترین نے افضل ترین دن جو افضل ترین دعا مانگی وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے،
لیکن جب آپ کو عبادت میں حلاوت اور قبولیت اس وقت آتی ہے جب ہمیں ان کے میننگ کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اب آپ جب یہ 100 ٹائم پڑھیں، اول تو بھولیں گی نہیں، اور پھر جب اس کو پڑھیں گی نا آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ ہوگا، اور آپ کی نیت ہوگی کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہو. اور عبادتیں اپنی نیتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کبھی جب مصروف ہوں یا کوئی ایسی حالت ہے آپ صرف فرض نماز پڑھتی ہیں نا، آپ اس میں تحیۃ الوضو کی، آپ اس میں تحیۃ المسجد کی اگر مسجد میں ہیں، آپ اس میں سنتوں کی، آپ اس میں نوافل کی، آپ جتنی نیتیں کر لیں گی محدثین کہتے ہیں کہ اسے اس کی تمام نیتوں کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نا اپنی نیکیوں کے بارے میں حریص ہونا چاہیے، ہمیں نیکی کی اچھی اچھی بہت ساری نیتیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بے شمار فضیلت اور ثواب ملے، اور اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ کلمہ اب ماشاءاللہ عید بھی قریب ہے، کون کون جا رہی ہے شاپنگ پہ؟ کچھ نہ کچھ تو خریدنا ہی ہوگا، اپنا، بچوں کا، کچھ میچنگ، کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے نا آخری چاند رات تک. حتیٰ کہ میری بہنوں کی بہت خوشی ہوتی ہے اگر ایک دن بڑھ جائے نا. رمضان کی خوشی تو ہوگی شاید، لیکن وہی شاپنگ کی خوشی کے نا درزی سے کپڑے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اگر بازاروں کا رخ کریں تو یہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ شاپنگ کی شاپنگ اور اجر کا اجر. بازار میں داخل ہونے کی دعا بھی یہی ہے. میں آخر میں آپ کا ٹیسٹ لینے والی ہوں نا کہ کب کب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو بھولنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اور ایک اور بھی موقع ہے بڑا خاص. سبحان اللہ. میں دیکھیں جب میں یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں، میں غور کر رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں ایک کلمہ کتنی شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمۃ الایمان ہے، کلمۃ التوحید ہے، کلمۃ التقوی ہے، کلمۃ الاخلاص ہے. یہی کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو سلام پھیرتے ہوئے تسبیحات کرتے ان میں پڑھتی ہیں نا. اللہ اکبر. بھلا کیسے مکمل اس کے ساتھ اور کون سی دعا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان اللہ. اور یہی کلمہ جاگتے ہوئے رات میں جب آنکھ کھلے، اب دن بھر میں تو آپ نے رٹ لیا نا اس جملے کو، رات کو جب اچانک آنکھ کھلتی ہے، موبائل سے ٹائم دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ضروری چیزوں کی دھیان جاتا ہے، وہیں سب سے پہلے ان سب کے خالق کی طرف دھیان جائے اور زبان سے یہ اتنا آسان جملہ پڑھ لیا کریں. اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کہ جو رات کو آنکھ کھلے اور بستر پہ لیٹے لیٹے یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور بعض میں کے ساتھ العلی العظیم بھی ملا لیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ یہی دعا مانگ لے اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ تو مجھے بخش دے، دنیا بھی مصیبتوں سے پاک، ٹینشن فری، اور آخرت بھی جہنم سے نجات. آپ نے فرمایا جب بندہ اس طرح یہ پڑھتا ہے اللہ فوری طور پر اس کو یہ قبول کر لیتا ہے.
اور فرمایا اس کے ساتھ جو بھی اس کی دیرینہ خواہش ہے، دیرینہ خواہش، کب سے دعائیں مانگ رہا تھا پوری نہیں ہوئی، جو بھی مراد ہے، دلی مراد، وہ عامل بابوں کے پاس جانے کی، مزاروں پہ دیے جلانے کی، وہ گلی محلوں میں وہ زندہ مردہ کے پاس جانے کی، وہ ختم درود دلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رات میں بستر پہ لیٹے لیٹے یہ کال نمبر ایمرجنسی ڈائل ملا کے تو دیکھ، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ قبولیت پکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو دلی مراد ہے، جو دیرینہ خواہش ہے، وہ اس کے پڑھنے کے بعد وہ مانگے وہ قبول ہوگی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑا مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی ایسے واقعات، حالات، تجربات سے گزارا کہ میں نے، جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ وہ فی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واقعی میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا رب کی طرف دھیان ہو، ہم اس کی رضا کے طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جس طرح یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح دن میں 5 بار نماز کی حفاظت کرنے والا، یہ گویا اللہ کے گھر میں آنے والا ہے، مسجد میں، اور پھر یہ اللہ کی زیارت کا طلبگار ہے، اور اللہ جو اس کی زیارت کا طلبگار ہو اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ حتیٰ کہ یہی سوئے میں سمجھتی ہوں کہ سبحان اللہ، جو شخص وضو کر کے سوئے، وضو کر کے اپنے بستر پہ آئے اور یہ کلمہ پڑھ لے، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کلمہ پڑھ کے سوئے، اس کا ساری رات سونا اس کی عبادت لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا نماز کی حالت لکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ نماز کی حالت میں ہو، سو رہا ہے لیکن اس کی نماز کا اجر لکھا جا رہا ہے جیسے وہ نماز میں ہو۔ اور محدثین یہ تک کہتے ہیں کہ جو بغیر وضو کیے، بغیر اللہ کا ذکر کیے سو جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے قبر میں سویا ہوا ہو، جیسے دنیا سے وہ ہو ہی نہ، جیسے وہ مردہ ہو، میت ہو، میت قبر میں میت ہوتی ہے۔ جسٹ امیجن، مائیں دنیا کی ریس میں، گھر کی خاطر، بچوں کی خاطر، چیزوں میں ہم اپنے رب کو بھول کے اپنی ساری محنت ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ اجر کی وصولی کا وقت آتا ہے، یہ اتنا فضیلت والا ہے نا، کم از کم رمضان میں ایک خاص موسم بہار ہے، آپ یہ کوشش کریں تو کر لیں۔ دن بھر میں آپ کے لیے وضو کا خیال رکھنا ممکن نہیں ہے، وضو کا خیال حالانکہ ہوتا ہے کیونکہ روزے کے ساتھ واش روم تو زیادہ جانا نہیں ہوتا، اگر آپ وضو کر لیں تو لمبی دیر تاب آ سکتا ہے۔ تو یہ ایسے عبادت کی حالت ہے، جسٹ وضو، آپ کا وضو کی حالت میں رہنا یہ عبادت ہے، یہ رب کی زیارت ہے، اور تو اور یہ فرشتوں کی حفاظت ہے۔ اور جو شخص رات کو وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے سوئے، وہ سویا نہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، اور وہ ایسا زندہ جو عبادت میں لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کم از کم دن میں 24 گھنٹے ہیں، رات کے 12 گھنٹے چلیں کچھ کم جاگتے، سونے کی تیاری میں، کام کاج کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ اگر ہم وہ وضو کر کے سوئیں تو ہمارا سونا، آپ کو پتہ ہے کچھ بزنس مین ہوتے ہیں دنیا کے، وہ بے شک اپنی کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، بے شک وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بزنس جس طرح کو کمپیوٹرائز ڈیجیٹل چل رہا ہوتا ہے نا، ان کے پیسے آمدنی آ رہی ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں۔ تو یہ وضو کر کے سونے والا اس بزنس مین سے بھی زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ صرف سویا ہے، اس کی کوئی ٹیم نہیں ہے، اس کی کوئی کمپنی نہیں ہے، اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، نتھنگ لائک دس۔ اس کے باوجود اس کی نیکیاں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ، یہ وہ چیز ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے، مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو۔ سبحان اللہ، مجھے بڑی پیاری آیت لگتی ہے۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ مقابلہ ان چیزوں میں بھی کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، مثلا وائٹ کمپلیکس، گوری رنگت، فیئر سکن، ان چیزوں میں مقابلہ کرتی ہیں، کپڑوں میں، چیزوں میں، اولاد میں، ذات میں، مال میں، وہ چیزیں جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہیں، خواہ مخواہ ان کے مقابلے لگا کے، خواہ مخواہ ان کی ٹینشن پال کے ہم اپنا سکون بھی برباد کرتے ہیں۔
تو کیوں نہ مقابلہ کرنا ہے تو ایسی چیز میں لگائیں، اس چیز میں مقابلہ کریں. کس چیز میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. سارعوا الی مغفرہ سابقوا فی الخیرات. نیکیوں کے مقابلے کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ ہارتا بھی ہے تو وہ اس کی ہار نہیں ہوتی، اس کی جیت ہوتی ہے. یہ ایسا عظیم مقابلہ. کیا دنیا میں کوئی کمپٹیشن، کوئی ریس آپ نے دیکھی ہے؟ کوئی ریس، کوئی میراتھن، کوئی کمپٹیشن آپ نے دیکھا ہے کہ جس میں ہارنے والے کو بھی جیتنے والے کے برابر انعام ملے؟ نہیں. اللہ کے ہاں سبحان اللہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، وہ حدیث مبارکہ دیکھ لیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتطعطع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران. فرمایا کہ جو ماہر ہے، جو ونر ہے، اس کا درجہ کہاں ہے؟ اللہ کے نیکوکار قرآن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام ہے. کس کا؟ جو ماہر ہے، جو ونر ہے، اس کا مقام. فرمایا لیکن وہ جو مشقت تو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، لیکن جیت نہیں پاتا، مہارت حاصل نہیں کرتا، اس کے لیے اس پہلے کے اجر کو ڈبل کر دو. فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جسٹ امیجن، یہ دنیا کی واحد ریس ہے. تو یہ رمضان ہے اور اس کے بعد کی زندگی ہے. ہمارا گول پیسہ کمانا نہیں، ہمارا گول مال، اسباب، اولاد اس میں بڑھنا نہیں. ہمارا گول جو اللہ نے دیا ہے اس کو نیکیوں میں لگانا ہے. گولڈن اپرچونٹی. الحمدللہ میری کوئی آپ سے یہ فرسٹ میٹنگ نہیں ہے اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی سالوں بعد ایک ملاقات ہے، کیونکہ میڈیا کے تھرو آلریڈی آپ میرا ڈیٹا جانتی ہیں. جو آپ میں سے میرے سائٹس دیکھتی ہوں گی وہ میرے ورک کو بھی دیکھ رہی ہوں گی. میں ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں اور پچھلے 5 سال سے میں نے یہ خواب بنا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں نرسری سے لے کے کالج ایجوکیشن تک، گریجویشن تک، جس میں قرآن کے قاعدے سے لے کے عالم فاضل کورس تک، جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، خواتین کی مہارت صلاحیت بھی، دور حاضر کے مقابلوں کی ان کی مہارت بھی اور ان کی رہائش کا انتظام بھی. یہ آسان نہ تھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں، میں اس وقت اس فیلڈ میں ہوں، میں دیکھتی ہوں واللہ ہر ایک کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. مجھ سے خواتین ملتی ہیں، حتیٰ کہ مسلمان میرے بھائی بھی، وہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے باپ کی خواہش تھی کہ کوئی مثالی ادارہ بنائیں. کوئی کہتے میری ماں کی خواہش تھی مسجد بنائیں. کوئی کہتے ہماری خواہش ہے ہم یہ کام کریں. لیکن سب نہیں کر سکتے. ان کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی، ان کے اخلاص میں کمی نہیں ہوتی، کچھ وسائل کی کمی ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ہم مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں مساجد کی، مدارس کی کمی نہیں ہے، البتہ نمازیوں کی کمی ہے، عمل کرنے والوں کی کمی ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں، ادارے بھی ویران پڑے ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن ایسے اداروں کی واقعی کمی ہے جو آل ان ون ہو، انڈر ون روف، ایک چھت تلے تمام تعلیم و تربیت کا انتظام ہو. 6 کنال، پہلے پلاٹ خریدا، پھر اس کی 4 دیواری، پھر الحمدللہ اب ویڈیوز پہ دیکھیے گا فیس بک پر ڈاکٹر مصباح احمد سرچ کر کے، الحمدللہ اب وہ پوری بلڈنگ جس میں ہمارا کالج کا ایریا، ہمارے اسکول کا ایریا، ہمارے مدرسے کا ایریا، حفظ کی کلاسز، ہمارا آڈیٹوریم ہال، ہماری ہاسٹل کی بلڈنگ، ہماری مسجد، اس تمام کا آپ کو پتہ ہے نا، جس طرح کاغذ پر ڈرائنگ ڈیزائن ہوتا ہے نا، اسی طرح زمین پر بھی ڈیزائن ہوتا ہے. یعنی سب کی بنیادیں ڈالنا، بلڈنگ سٹرکچر، ایرے، فاؤنڈیشن، زمین پر ساری فاؤنڈیشن ڈال کے پوری بلڈنگ کا سٹرکچر الحمدللہ جو کروڑوں میں ہے. تقریباً اس پر 3 کروڑ کی ہماری زمین خریدی گئی. 3 کروڑ سے زیادہ ہمارا پوری بلڈنگ کے سٹرکچر پر لگ چکا ہے. اس میں 10 روپے بھی شامل ہیں کسی کے، اور اس میں کسی کے 10 لاکھ بھی شامل ہیں، اور کسی کا کروڑ بھی شامل ہے الحمدللہ. لیکن ابھی یہ کام جسٹ اپنے ابتدائی مرحلوں میں ہے آپ کے سامنے کہ پوری بلڈنگ کی بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں. جب میں آ رہی تھی تو مٹی کا بھرا ڈل رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد بھرا ڈلتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ جو ایرے ہوتے ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں، بلڈنگ کی دیواریں اٹھائی جاتی ہیں.
تو یہ جو ہمارا سوائل فلنگ کا مٹی کے بھرا کا ٹھیکہ تھا 6 کنال کا پوری اس بلڈنگ کا، وہ 25 لاکھ میں طے ہوا. اور الحمدللہ زور شور سے، یہ جسٹ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اس کا پروف بھی آپ ڈاکٹر نسبہ احمد فیس بک پیج، یوٹیوب چینل پر اور میری اسکلز فاؤنڈیشن ویب سائٹ پر دیکھ سکتی ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر اینڈ فیئر، کرسٹل کلیئر. تو آپ، اور اس میں ہمارا واٹر پلانٹ کا پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارا ہاسپٹل کا شعبہ ہے. میں آپ کو دعوت دوں گی، بلکہ میں نے آنے سے بھی پہلے باجی صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ جہاں میرا آنے کا مقصد دعوت اللہ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے. مجھے پتہ ہے کراچی کے لوگ بہت مخیر حضرات ہیں، آپ نے بڑے ادارے تعمیر کیے، آپ نے بڑے نیکی کے کام کیے، لیکن ہر نیکی کا کام تعاون علی البر سے مکمل ہوتا ہے. آپ نے اس بار اپنے حصے کا جو بھی صدقات زکوٰۃ ہے جو دے چکے اللہ قبول فرمائے، وگرنہ یہ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ آپ کا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقات خاص طور پر زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8. ان میں پہلے کون سے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء اور مساکین، اس ادارے میں غریب بچیوں کے لیے، یتیم بچیوں کے لیے، فقراء مساکین کے لیے فری ایجوکیشن، فری اس میں فیسلٹیز ہوں گی. تو اس بنا پر یہ زکوٰۃ کا اول حقدار ہے. اچھا، 8 مصارف زکوٰۃ میں سے 4 کیٹیگریز، آدھی لسٹ اس ادارے میں موجود ہے. اگر کوئی ایک کیٹیگری بھی ہو نا زکوٰۃ لگ جاتی ہے. اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. ایک فقراء کیٹیگریز کہ اس میں فقیر یعنی غریب بچیاں مفت تعلیم پائیں گی، مفت رہائش ہوگی، مفت میس ہوگا، فری کھانا، فری علاج معالجہ، فری ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری. اور دوسرا مساکین یعنی وہ جو مستحق ہیں وہ بھی. اور تیسرا وابن السبیل یعنی مسافر، چونکہ یہ ریزیڈینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، ہاسٹل ہے، تو ہاسٹل پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے جس میں غریب بچیاں رہتی ہیں. اور پھر یہ فی سبیل اللہ مصارف زکوٰۃ میں ہے. اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں، مدارس اللہ کی راہ میں اول ہیں. تو اس بنا پر ایک نہیں کئی وجوہات کی بنا پر اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ چیز ہے کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ اللہ کے لیے گھر بنانا ہے. آپ ہمیشہ ہر جگہ تعاون کرتی ہیں. یہاں بھی ملتان سے اس انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے لیے کراچی والوں کا حصہ شامل کرنے میں آپ کے پاس آئیں. انشاءاللہ آپ میں سے جو فی الوقت نہ کر سکے وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے آن لائن انسٹیٹیوٹ کی اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کے اس میں جمع کرا سکتی ہے. انشاءاللہ آپ نیت بھی کر لیں، آپ دعا بھی کر دیں، آپ اس کے ساتھ اپنی نیک خواہشات شامل کر دیں، یہ بھی آپ کا برابر شامل ہونا ہے انشاءاللہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ انشاءاللہ ہم نے سارعوا فی الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، کہ ہم نے اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کلمۃ التوحید، کلمۃ الاخلاص پر زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. میں آپ سے پوچھوں گی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. کیا واقعی دین میں زبردستی نہیں ہے کہ مائیں نیک تربیت میں بچوں کی سختی نہ کریں، نماز نہ پڑھیں تو بچوں کو نہ کچھ کہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ میں سے مجھے بتائے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ساتھ ساتھ بولتی ہیں تو اس کا مطلب ہے واقعی سب کانشیس ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے. گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. نہ قبول کرے جہنم کا ایندھن بنے، قبول کر لے تو جنت میں جائے. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو. انسان اور جنات ہی یہ 2 مخلوقات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے.
باقی تو ویسے ہی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انہیں تو آزادی نہیں ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اور انسان کو کلمہ گن پوائنٹ پر پڑھانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے فرمایا، البتہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو رولز اینڈ ریگولیشنز، قانون اس پر نافذ ہوں گے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم پاکستانی، تو پاکستانی قانون کا احترام آپ پہ لازم ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، تو اسلامی قوانین کی پابندی بھی آپ پہ لازم ہو جاتی ہے، پھر سختی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ گمراہی سے ہدایت کا راستہ واضح ہے. اب جو شخص فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی قوت طاقت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے وہ طاغوت ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہو، شخص ہو، کوئی بھی شے یا شخص جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہی طاغوت ہے. پھر خواہ وہ خود آپ کا ضمیر ہو، آپ کا نفس ہو، خواہ کوئی اپنا ہو، خواہ کوئی پرایا ہو، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ حکمران ہو، خواہ وہ کوئی مذہب کے نام پہ مذہبی نمائندہ ہو، سو کالڈ عالم، حقیقت میں تو نہیں، یا اسی طرح کوئی سیاسی پولیٹیکل پرسن ہو، سیاسی کوئی بھی شخص، کوئی بھی شے جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہ طاغوت ہے. اس کا انکار لازم ہے. خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارا خاوند ہمیں مجبور کرتا ہے فلاں حرام کام پہ، فلاں حرام کام پہ، ہر کسی کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. ابھی کل ایک نہیں بلکہ 2 خواتین کا ایک ہی مسئلہ میرے پاس آیا جو زوجین کے تعلق کے سلسلے میں تھا کہ ہم خاوند جو ہے نا حرام طور پر ہمیں استعمال کرتا ہے، تو اس کا ہم کیا ہے حکم. تو پھر میرے اس پہ آلریڈی مدلل لیکچرز ہیں، میں نے ان کے لنک شیئر کر دیے، میں نے کہ اس کو سنیں، آپ کو دلائل مل جائیں گے. تو یعنی وہ خاوند بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے والدین مجبور ہو کے حرام تک کرتے ہیں، چوری، ڈاکہ، رشوت، ملاوٹ، ہر حرام. تو اسی طرح حتیٰ کہ بعض اوقات، اکثر اوقات ہمارا اپنا نفس امارہ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. وہ بھی طاغوت ہوتا ہے، اور یہ والا طاغوت بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ بندہ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتا، خود ذمہ دار جو ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا جو طاغوت کا، خواہ وہ اس کا نفس ہو، خواہ کوئی اور شخص ہو یا اور کوئی شے ہو جو اللہ کی نافرمانی پہ اکسا رہی ہے، جو اس کو نو کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری نہیں ماننی، میں نے تمہاری نہیں ماننی، اس کو انکار کرتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ وہ ہے گویا اس نے اس کڑے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ اللہ سے وہ دوستی ہے جو نیور اینڈنگ ہے. مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ آیت، اسی لیے دیکھیں کہ اللہ نے اس عروۃ الوثقیٰ کے بعد جو آیت ہے نا وہ یہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. تو یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہے. اللہ کے ساتھ دوستی ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کے ساتھ دوستی کی تجدید کرتے رہا کریں. اللہ کے ساتھ دوستی کیسے پکی ہوتی ہے
کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ کلمۃ الایمان سے، ایمان کا کلمہ کہ کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، اور پھر کسی مخالفت کی، کسی نفرت کی، کسی کی سختی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مجھے اکثر میرے ناصح لوگ، محبت کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بعض اوقات اپنے میڈیا ٹاک میں کچھ اوور کہہ جاتی ہیں، کچھ سخت الفاظ کہہ دیتی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دشمن بڑھ جائیں گے، آپ کے ہیٹر زیادہ ہوں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ نا ذرا ہولا ہاتھ رکھا کریں۔ مجھے فوراً یہی آیت یاد آتی ہے کہ جب کہنا حق ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ اگر ڈر ہو تو اللہ کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بندہ جب اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے نا، وہ بڑا بہادر بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی نافرمانی میں نماز چھوڑ دی ہے، روزے کی کوتاہی کی ہے، اور ہم روزے کے مقصد کو نہیں پہچانا، جب بھی تھوڑی یا زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، کوئی حرام ڈرامہ، کوئی غلط سین، کوئی غیبت، کوئی کمی بیشی، کوئی ملاوٹ، کہیں بھی خیانت کرتے ہیں تو یاد رکھیں، کہیں بھی خیانت کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ بزدل بن جاتے ہیں۔ ایسا شخص نیند میں بھی ڈرتا ہے اور جاگتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، گھر میں بھی ڈرتا ہے اور باہر بھی ڈرتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود اپنے سائے سے ڈرتا ہے۔ وگرنہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، مثلاً آپ 5 نمازیں وقت پہ پڑھیں، آپ ہر خوف سے آزاد ہو جائیں گے، ہر خوف سے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ربنا اللہ کہا، اس کے تقاضے پورے کیے، اس پر استقامت کی، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں جو ہر وقت اس کو تسلی دیتے ہیں۔ جب جب اس کی زندگی میں کوئی پریشانی کا، کوئی مصیبت کا، کسی حادثے کا موقع آتا ہے، یہ زندگی کا پارٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ والے بنیں گے تو آپ کی زندگی ٹینشن فری ہو جائے گی، امتحان تو پھر بھی آنے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ٹینشن فری کر کے بھی آزماتا ہے بندہ کیا کرتا ہے، کہیں سست تو نہیں ہو جاتا نیکیوں میں، کہیں اطاعت چھوڑ تو نہیں دیتا، اور اللہ ٹینشن دے کے بھی آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پھر ہوں گی، لیکن جو اللہ کے احکامات کی، اللہ کی اطاعت کی رعایت کرنے والا ہوگا، اللہ مصیبت میں بھی اس کو پریشانی سے بچا لے گا۔ کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہماری زندگی میں ہوتا تو ہم تو خودکشی کر لیتے، اتنا بڑا حادثہ سانحہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم تو اس دنیا سے مایوس ہو جاتے، ہماری تو حالت ہی خراب ہو جاتی۔ یہ کیسے ہے؟ اسے تو پرواہ ہی نہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں مگر وہ اثر انداز نہیں ہوتی، یہ ہے اس کی برکت۔ مصیبت آتی ہے مگر وہ جان لیوا نہیں ہوتی، وہ ایمان لیوا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ بڑی برکت ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ زندگی میں مصیبت کے وقت میں، بلکہ موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اجنبی نہیں ہیں، دنیا میں جب جب تم نیکی کے کام کرتے تھے ہم انہیں اللہ کے پاس لے جانے کے لیے تمہارے پاس ہوتے تھے، بس وہ دنیا تھی، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے، اب آخرت کا سفر ہے تو دیکھو ہم تمہارے دوست ہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اور پھر نہ صرف یہاں بلکہ قبر میں وہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہم تمہارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اور پھر محشر میں حتیٰ کہ جنت میں داخلے تک، اور جنت میں بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ کہ اب کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرا ایک میسیج کہ سبحان اللہ، ایک تو زبان میں کوئی حرکت جو ہے نا مشکل نہیں ہے، زبان کی حرکت میں کوئی مشقت نہیں ہے، کلمۃ التوحید اس کے تقاضے پورے کریں اور اس دنیا اور اگلی دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر.